تھے ہم نے کوشش کی تھی کہ جو بچے 70% سے اوپر 10ویں کلاس کے امتحان میں نمبر لاتے ہیں ان بچوں کو پورے سندور سنبھاگ میں سے اکٹھا کر ان کو یہاں پر ایک ہاسٹل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے، مفت میں ہاسٹل دلایا جائے، ان کی کوچنگ کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم اس کی تیاری کو پورا کر کے ان کو پی ایم ٹی، پی ٹی، آئی آئی ٹی کے لیے تیار کر سکیں۔ کم سے کم 50,000 روپے ہم نے خرچ کیے پورے ایڈورٹیزمنٹ پر، الگ الگ جگہوں پر جا کر، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ 3 مہینے تک وہ کرائے کا مکان ہم نے رکھا، یہیں آگے ہی لیا تھا مار نگر میں، ایک بچے کا بھی ایڈمیشن اس میں نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مسلمان بچہ پڑھ رہا ہے تو رضوان میاں میں آپ کو ڈاٹا کلیکشن آپ کرتے رہتے ہیں، اور بھی یہ بچے ہیں، سب کو کہنا چاہتا ہوں، اگر سرکاری میڈیکل کالج کی آپ تعداد دیکھیں تو 7، ان 7 میڈیکل کالج میں تقریباً 1200 سیٹیں ہیں۔ ان 1200 سیٹوں میں کتنے مسلم نوجوان اس پی ایم ٹی کمپٹیشن کے ذریعے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں۔ 1 یا 2% آپ کو مسلم بچے اس میڈیکل کالج میں ملیں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے یہاں کی پاپولیشن کے حساب سے بھی دیکھیں تو کم سے کم 10 سے 12 بچہ ہر میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے، جو نہیں ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ابھی ہائر ایجوکیشن کی طرف جانے میں ہچکچا رہے ہیں۔ 10ویں کے بعد میں اپنا اسی چندن نگر کا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بچی کو پڑھانے کے لیے بڑے شوق سے پڑھانے کے لیے لاتے ہیں، لیکن جہاں وہ 10ویں تک آئی کہ 10ویں کے بعد کہتے ہیں صاحب اب نہیں پڑھانا۔ کیوں نہیں پڑھانا؟ اس کی دادی نہیں چاہتی، اس کی نانی نہیں چاہتی، اس کو آگے نہیں پڑھانا ہے، اس کا رشتہ کرنا ہے۔ آپ رشتہ ضرور کریے، لیکن اس بچی کو جو تعلیم ہے اس کو مکمل تو کریے، 12ویں کلاس تک تو اس کو لے جائیے تاکہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہو سکے۔ آپ کو جب تک، جیسا ابراہیم بھائی نے کہا، آپ کو فرد کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ملت تب مضبوط ہوگی جب فرد مضبوط ہوگا، اور فرد جب ایک فرد مضبوط ہوگا تو اس فرد میں سب سے بڑی اہمیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اس بچی کو ہے، اس ماں کو ہے، اس بیٹی کو ہے، اس بہو کو ہے، اس ساس کو ہے، جس کو کہ آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہ تیار کر سکتے ہیں آپ تعلیم اور تربیت کے ذریعے۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دیجئے۔ ان کے پاس تعلیم ہے تو ہنر کے ساتھ بھی ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہنر سے کوئی منع نہیں کرتا۔ میں ایک آخری بات اپنی پورا کرتا تجربہ آپ کے ساتھ لینا چاہوں گا کہ جب میں یو سے امریکہ گیا تھا، وہاں پر ناسا میں ہمیں انوائٹ کیا گیا، اور ناسا میں جب ہم گئے تو ہمارے استقبال کے لیے 2 لوگوں کو اپائنٹ کیا، ایک لیڈی اور ایک جینٹ۔ وہ لڑکی ناسا کی سائنٹسٹ، پورا اسکارف پہنے ہوئی، پورا جبہ پہنے ہوئی، ٹھاک ٹھاک کرتی ہوئی آئی، اونچی ایڑی کی ہیل پہنے ہوئی، اور آ کے اس نے کہا السلام علیکم برادر۔ یہ وہ آواز تھی جو ناسا میں گونج رہی تھی، یہ اس ماں اور بیٹی کی آواز تھی جو اس بات کو ثابت کر رہی تھی کہ اس دنیا کو تعلیم دینے کا سب سے پہلا عورت کا جو حصہ ادا کیا تھا حضرت ماں عائشہ صدیقہ نے ادا کیا تھا، اس سنت کو ہم آج بھی پالن کر رہے ہیں۔ اس ناسا میں جب میں نے اس بچی سے پوچھا کہ یہاں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، اس نے کہا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیبیا یونیورسٹی، ترپولی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ تھی وہ لڑکی۔ تو اس لباس کے ساتھ بھی، اسلامی شرائط کے مطابق بھی، شریعت کے مطابق بھی رہ کر ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر، تربیت دے کر، ان کے اس ذہن کو اور ان کے اس ہنر کو ہم اپنی ملت کے کام میں لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے آپ کے بہت ذہین بچیاں ہیں یہاں پر، رضوان میاں بڑی ذہین بچیاں ہیں، 80 اور 85% مارکس لا رہی ہیں۔ وہ بچیاں جن کو آپ امید نہیں کر سکتے کہ یہ بچیاں کیسے پڑھتی ہوں گی، اور وہ بھی انگلش میڈیم میں، جامعہ عائشہ میں انگلش میڈیم میں 80 اور 85% نمبر لے کے آتی ہے۔ اس بچے کو آپ انداز لگائیے کتنی بچی ذہین ہوگی۔ تو خدا کے واسطے ان کے ذہنوں کو کند مت کریے، ان کو ذہنوں کو بڑھانے کی کوشش کریے اور ان کو زیادہ پڑھائیے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان نوجوان ساتھیوں کا کہ انہوں نے یہ جو مشال ہاتھ میں لی ہے،
तन से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तन के लिए तो सबको दुआ करना पड़ेगी, लेकिन मन और धन और दिमाग, इन सब चीजों से आपके साथ में हूं। जिस वक्त जहां जैसी जरूरत आपको लगती है, हर वक्त मैं आपके साथ में, आपके पीछे खड़ा हुआ मिलूंगा इंशाअल्लाह, इन्हीं उम्मीदों के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खूबसूरत बात सर ने बताई। अमूमन हम लड़कियों की तालीम के लिए पीछे रह जाते हैं, वो बहुत ज़हीन होती हैं। कई बार हम वो उनकी सलाहियत को नज़रअंदाज इसलिए कर देते हैं कि हम दीनी तालीम में उनको, दीन की तालीम में उनको दुनियावी तालीम देने में हिचकिचाते हैं। अमूमन एक शिकायत और रहती है सभी वालिदैन को कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जा रहा है। फला स्कूल इंग्लिश मीडियम है, वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फला स्कूल बहुत महंगा है, यहाँ की फीस हम नहीं दे सकते। ये शिकायतें अमूमन कहीं ना कहीं सुनने को मिली जाएंगी, और अपने नुक्कड़ और होटले पर तो शायद रोज ही चर्चा चलती रहती है। तो मैं बता दूं, पहला स्कूल उसकी माँ होती है, दूसरा स्कूल उसके वालिद होता है, तीसरा स्कूल वो मस्जिद होती है जहाँ से टाइम मैनेजमेंट सीखता है, चौथा स्कूल वो मदरसा होता है जहाँ से उसको दीन की तालीम दी जाती है और उसको बताया जाता है कि वालिद का एहतराम क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है। यहाँ से सिलसिला चलने के बाद 5वें नंबर पे आता है वो स्कूल। अगर इन 4 जगहों पे उसको तालीम मुकम्मल मिल गई तो फिर स्कूल कोई सा भी हो, वो रामेश्वरम की गलीम से अखबार बेचकर मिसाइल मैन के नाम से बुलाता है। वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक ऐसा कमाल कर जाता है कि जाने के बाद भी टाइम स्क्वायर पे लिए घड़ी रुक जाती है। जी हाँ, वो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी मुफलिसी में जिंदगी गुजारते हैं जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। इससे थोड़ा उड़ते हैं, मणिपुर का सभी लोग वाकिफ होंगे। वहां से एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लड़का, अमूमन इस कौम को कम पढ़ा लिखा है, कमतर माना जाता है। वहां से एक लड़का जो बेड के ऊपर उसको तकलीफ रहती है, बेड पर लेटे लेटे पढ़ता है। 63 साल का रिकॉर्ड सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड में 99% लाता है, और हिंदुस्तान का वो सीबीएसई का रिकॉर्ड तोड़कर मोहम्मद इस्मत उसको फर्स्ट क्लास पास करता है। तरुण गोगोई गवर्नमेंट उसको फ्री स्कॉलरशिप में हिंदुस्तान के नंबर 1 कॉलेज में दाखिला दिलाती है, सेंट जेवियर। वो कभी गोलियों से दरवाजे बंद कर कर अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और ऑल इंडिया में आईएएस का पहला पद पाता है। वो डॉक्टर फैजल है। मुबारक भाई बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लूं। एक कहानी छोटी सुबह सुन ली मैंने कि एक ग्राउंड है, उस पर 2 नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक जाता है गड्ढा खोदता है, दूसरा जाता है उसे भर देता है। ये सिलसिला चलता रहता है। तो नुक्कड़ पे खड़े हुए हमारे प्रोफेसर साहब, जो अमूमन खुद की डिग्री रहती है, पूछ लेते कि तुम कर क्या रहे हो, गड्ढा कर रहे हो कि गड्ढा भर रहे हो। वो बोलता है कि हमारी ड्यूटी है, एक को गड्ढा करना है और दूसरे को भरना है। एक और मुलाजिम है जो नदारत है, बोले उसका काम ये है कि इसमें बीज डालना है, खाद डालना है, इसकी परवरिश करना है। और वो मुलाजिम आ नहीं रहा है, और वो मुलाजिम है वो वालिद जो अपने बच्चों को परवरिश के लिए वो हौसला अफजाई नहीं कर रहा है, वो पीठ नहीं थपथपा रहा है, वो उसकी जिम्मेदारियों को सही अदायगी नहीं कर रहा है। आपका माल और आपकी औलाद ये आजमाइश है, इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और ये मुकम्मल ड्यूटी है कि आपको उसको पूरे तौर पर उसके साथ लगे रहना होगा। सिर्फ आपका फर्ज यही नहीं कि कमा के लाएं और घर में दे दें और फारिग हो जाएं कहकर कि भाई मैं कमा रहा हूं, इसका जिम्मेदारी है ये स्कूल जाए, इसका मुस्तकबिल ये खुद संवारे। यहाँ पर ये नहीं चलेगा। आपको बराबर उसको देख रेख करना पड़ेगी, बराबर खाद देना होगा, बराबर पानी देना होगा। जोरदार ताली बजाओ। वो इसलिए कि बेदारी तभी दूर होगी जब रगों में दौर खून होगा। इस बार अब जो बुला रहा हूं वो आदिल सईद पत्रकार को इस शेर के साथ कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ना टपका तो फिर लहू क्या है। दुनिया की
سب سے ہونہار قوم کو میرا سلام. لوگ کہتے ہیں کہ یہودی سب سے ہونہار قوم ہے. جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ لگ بھگ 43 ملکوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر وہ یہودی، وہ اسرائیل جب فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو فلسطین کے نوجوان اس کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، اور اسی انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے وہ کرتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتا ہے، اسے دھول چٹانا اس مسلمان کو آتا ہے. رضوان بھائی، آپ کیلے کی بات کر رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہے تھے. میں یہ بول رہا ہوں کہ دنیا کو راکٹ بھی مسلمانوں نے دیا، تاج محل بھی مسلمانوں نے دیا. زابر بن حیان نے میڈیکل سائنس دیا ہے، اور جس الجبرا پر یورپ ناز کرتا ہے وہ الخوارزمی نے یورپ کو دیا ہے. ہم ہونہار ہیں، ٹیلنٹ بھی ہے، لیکن پھر مجھے ابراہیم صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یہ قوم قیادت کرنے کے لیے پیدا ہوئی تو غریب کیوں ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو غریب رہنا چاہیے؟ کہاں لکھا ہے کہ غریبی دین کا ایک ستون ہے؟ میں آپ سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ ان تقریروں کو سننے کے عادی ہیں جہاں پر جوش سے بات ہوتی ہے. شاید یہ پہلی بار ہو رہا ہے جہاں ہوش میں بات ہو رہی ہے. حسیب کو اس کے لیے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور اگر اسی ہوش سے ہم بات کرنے لگ جائیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم وہ ان 42 لاکھ لوگوں سے آگے ہوں گے جو آج اس ملک میں قیادت کر رہے ہیں. بھیا میرے لیے کچھ ٹائم ہے، ان کی چٹھی ہے کیا؟ ہاں ایسا ہو تو بتا دو. میں ٹائم کا تھوڑا سا پابند نہیں ہوں تو آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ 42 لاکھ لوگ، ہمارے جین بھائی صرف 42 لاکھ ہیں، لیکن جب اس دیش کی نیتی بنتی ہے، اس کی آرتھک نیتی بنتی ہے،